بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، دوسرے خلیفہ راشد، صاحب کرامات اور قائد فتوحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو قوت بخشی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے تکلیف دور کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ حق و باطل میں امتیاز کیا۔ بہت سے امور میں آپ سب کو تو والیت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قرآن کے موافق ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں دین کی نشر و اشاعت ہوئی۔ شیطان بھی آپ سے خوف زدہ ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہمیت کے حامل تھے، لوگوں کی ضروریات کو پورا فرماتے تھے اور کمزور اور نحیف لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جلد رواں ہو جاتے، چہرہ بارونق اور دلکش تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھوں کے خادم اور مفلسوں کے مددگار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہایت عادل حکمران اور باکمال خلیفہ راشد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے لیے مضبوط ایک قلعہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اعلان اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس نماز ادا کی اور بابانک تہ دل سے ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچی زبان اور کلمہ حق کی اظہار میں معروف تھے۔ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کردگی ملامت میں نہیں ڈرتے تھے۔ ہر حدود خداوندی کو قائم رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ کا نسب کعب بن لوی بن غالب پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملتا تھا۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے 13 سال بعد اور ہجرت کے 5 سال بعد پہلے مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے میرے پیارے اللہ، ان دو عمروں میں سے آپ کو جو محبوب لگتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ ایک عمر بن حشام ابو جہل اور دوسرے عمر بن خطاب۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند اور محبوب ثابت ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم و فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو عمر کی زبان اور دل میں رکھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطاب کا بیٹا ہوتا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ عمر سے ڈرتے ہیں شیطان اور جن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے بہترین شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سی چیزوں میں دوسروں سے سبقت و اولیت حاصل ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اعلانیہ طور پر ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص ہیں جو امیر المومنین کے لقب سے مقلب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہجرت تاریخ مقرر کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو قیام رمضان کے لیے جمع فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے محافظ کو انعامات سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نادر اور بڑے زمیوں کے جزیرہ ٹیکس ساقط کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے زمیوں کے لیے علامات واضح کی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فوجی بھرتی کو لازمی قرار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قاضیوں اور مرشدین کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مکتوب شکل میں فیصلے کیے۔ نیز آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قائدین اور والیوں کے لیے مجلس مشاورت قائم کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جو راتوں کو لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے
گشت کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رجسٹر مقرر کیے جس میں لشکر والوں کے نام اور وظائف کا اندراج ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان خانے قائم کیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگے لائک اور کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔